أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران حسین، یہ خط امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو دیا، کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ میں باغی بن کر نہیں نکل رہا، میں مفسد بن کر نہیں نکل رہا، میں ظالم بن کر نہیں نکل رہا، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنی امت جد امت محمدیہ کی اصلاح کروں، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اور یہ میرا طریقہ نہیں بلکہ میرے جد اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کا طریقہ ہے۔ عزیزان، واقعہ کربلا سمجھنے کے لیے سننے کے ساتھ ساتھ اس ماحول میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی واقعہ و حادثہ کے اسباب معلوم کرنے کے لیے جو دوسرا بڑا عامل ہے وہ ماحول ہے، کہ جب تک انسان اس ماحول کے اندر نہ اترے وہ اس واقعہ کے اسباب معلوم نہیں کر سکتا۔ اس لیے کربلا کے درس کو حاصل کرنے کے لیے سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں کربلا کے ماحول میں بھی جانے کی ضرورت ہے، کہ جب تک ہم کربلا سنتے رہیں اور اس ماحول کے اندر نہ جائیں اس وقت ہم صحیح طریقے سے اس واقعہ کو کشف نہیں کر سکتے، کربلا کو صحیح طریقے سے ہم کشف نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ماحول سب سے بڑا عامل ہے اس واقعہ کی جستجو کے علاوہ کہ اس کی کس طرح جستجو کشف کرنی ہے۔ جستجو حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے یہی ماحول دوسرا بڑا عامل ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح طریقے سے غور و فکر کر سکتے ہیں، اس پر غور و فکر کر کے اس واقعے کو صحیح طریقے سے ہم کشف کر سکتے ہیں۔ یہ ماحول کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن ہم آج 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں لیکن کربلا کے ماحول میں کبھی اتر کر نہیں دیکھا، اس لیے ہم آج تک کربلا کی حقیقت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے۔ کربلا کے ماحول میں جانے سے مراد سرزمین عراق کی کربلا جانا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے کسی شعبے کے اندر اور تمام تر معاشرے کے اندر ایک کربلا برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم کربلا کے ماحول میں نہیں اتریں گے، بے شک ہم 1400 سال سے کربلا کی مظلومیت سن رہے ہیں، جب تک ہم اپنے اوپر مظلومیت نہیں دیکھیں گے، اپنے اوپر شکنجے نہیں دیکھیں گے، اپنے اوپر اسارت نہیں دیکھیں گے، اپنی قربانی نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم کربلا کو صحیح طریقے سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی لیے یہ ماحول سب سے بڑا عامل ہے کہ جب بھی کسی واقعے کو معلوم کرنا ہو سب سے پہلے اس کے ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ جس نے اس واقعے کے ماحول کو دیکھا ہی نہ ہو وہ اس واقعے کی حقیقت کو صحیح طریقے سے درک نہیں کر سکتا۔ جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ ایک شخص کے جو سخت ترین ٹھنڈے علاقے کے اندر پیدا ہوا ہو
پیدائشی طور پر شروع سے وہیں پر پیدا ہو، محض سے لے کر لحد تک اسی علاقے کے اندر رہا ہو اور کبھی بھی اس نے گرمی کی شکل تک نہ دیکھی ہو، اس شخص کو آپ کبھی گرمی نہیں سمجھا سکیں گے۔ اگر آپ اسے کہیں کہ گرمی کیا ہوتی ہے تو آپ کہے گا کیا ہوتی ہے، تو آپ اس کو جتنی نشانیاں دیں گے جس سے انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، وہ کہے گا پسینہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے جتنے بھی اسباب رونما ہوتے ہیں وہ اس نے کبھی نہیں دیکھے۔ جب اس نے دیکھے نہیں ہیں تو وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکے گا۔ یہ ماحول کا بڑا کار فرما عامل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان حقیقت کو صحیح معلوم کرتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک نابینا شخص تھا کہ اس نے زندگی بھر میں ابھی کھیر نہیں کھائی تھی، تو اس کو دوسرے شخص نے کہا کہ آپ نے کھیر کھانی ہے، تو اس نے کہا کھیر کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی اور کھائی بھی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ سفید ہوتی ہے، تو اس نے کہا سفید کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سفید نہیں دیکھا تھا۔ کہا کہ بگلے کی طرح ہوتی ہے، کہا بگلا کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بگلا ہی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے دکھایا کہ بگلا جو ہے اس طرح ہوتا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس کے ہاتھ پر مس کر کے محسوس کیا۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں بھی اگر کھیرنی اس طرح کی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے تو میں کھیر نہیں کھاتا، یہ تو میرے گلے میں پھنس جائے گی۔ جب اس نے کبھی کھیر دیکھی نہیں ہے، اس کو آپ جتنی مثالیں دیتے رہیں کبھی بھی وہ اس کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکے گا، کیوں؟ اس نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی حقیقت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کربلا کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر انقلاب کی ضرورت ہے۔ حضرت آیت اللہ روح اللہ امام موسی خمینی نے ایرانی عوام کو صرف انقلاب سنایا نہیں، کربلا صرف سنائی نہیں بلکہ کربلا کے ماحول میں لے کر گئے ہیں۔ کربلا کو جتنا ایرانی عوام جانتی ہے اتنا پاکستانی عوام نہیں جان سکتی، کیونکہ کربلا کے اندر جتنے بھی مصائب ڈھہ گئے وہ سب ایرانی عوام نے سہے ہیں، قربانیاں دی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اسارتیں ہوئی ہیں، شکنجے ہوئے ہیں، تمام تر ظلمات جو کربلا میں کیے گئے، اس انقلاب کو برپا کرنے کے ساتھ ان کو کربلا بھی سمجھ میں آ گئی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے انقلاب کربلا کے ماحول میں اتر کر، کربلا کے ماحول کو دیکھ کر، کربلا سے درس حاصل کر کے یہ انقلاب برپا کیا۔ پھر ان کو اصل طریقے سے کربلا سمجھ میں آئی۔ یہ امام نے صرف ان کو سنایا نہیں بلکہ ماحول میں ان کو اتر کر دکھایا کہ کربلا اصل میں کیا ہے۔ اگر ہم ماحول میں نہیں اتریں گے، جس طرح 1400 سال سے ہم غم حسین منا رہے ہیں، کربلا کی مجالس کرا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم معلوم نہیں کر سکے، کیوں کہ اپنی زندگی کے اندر ابھی ایک کربلا بھی ہم نے قائم نہیں کی۔ قائم کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ کربلا کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح کربلا کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے وجود کے اندر انقلاب کی ضرورت ہے۔ جب اپنے وجود کے اندر تبدیلی آ جائے، جب اپنے وجود کے اندر وہ تبدیلی رونما کر کے انقلاب پیدا کر لے، پھر اگر اس کے چار سو بھی بدل جائیں تو اس کے اندر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہے نا علامہ اقبال کا شعر کہ تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ جب اپنی شخصیت کے اندر انقلاب پیدا کرے گا اس کے بعد اس کا انقلاب آگے بڑھے گا، کیونکہ ہر کام کے سٹیپ ہوتے ہیں، ایک سیڑھی ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ ایک کمرے کی چھت پر چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں چڑھ سکتے۔ آپ چھت پر چڑھنے کے لیے سب سے پہلے سیڑھی لگاتے ہیں۔ سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں کہ وہ سٹیپ مکمل کرنے کے بعد انسان اپنے ہدف تک جا کر پہنچتا ہے۔ اسی طرح انقلاب کے لیے بھی، اگرچہ انقلاب تمام تر شعبوں کے اندر دفعتاً تبدیلی کا نام ہے، تدریجاً تبدیلی کا نام نہیں ہے، کہ جب بھی انقلاب آتا ہے
تمام تر زندگی کے شعبوں میں اور مملکت کے شعبوں میں دفعتاً تبدیلی آتی ہے ایک ساتھ۔ اس طرح نہیں آتی کہ پہلے تعلیمی نظام سیٹ ہو، پھر حکومتی نظام سیٹ ہو، پھر اقتصادی نظام سیٹ ہو۔ اس کو انقلاب نہیں کہتے، اگرچہ انقلاب کے مراحل شعور و آگاہی کے یہ تدریجاً ہوتے ہیں، یہ دفعتاً ناممکن ہے، یہ دفعتاً نہیں ہو سکتے، کیونکہ عوام کو آگاہی دینے کے مراحل تدریجاً ہوتے ہیں، لیکن انقلاب آنے کے مراحل وہ دفعتاً ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب اپنی شخصیت کے اندر انسان انقلاب پیدا کر لے، پھر اس کے بعد اس کے معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے، معاشرے سے پھر ایک شہر کے اندر تبدیلی آتی ہے، شہر سے پھر ایک مملکت کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اس طریقے سے انسان اپنے ہدف تک پہنچتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جا کر انسانیت کو ذمہ داری کا پیغام دیا۔ کربلا ایک ذمہ داری کا پیغام ہے کہ اس وقت تمام لوگ غیر ذمہ دار ہو کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے تھے، تو امام نے قیام کر کے اس نسل کے لیے بھی اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے بھی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ تمہارے دوست پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ توجہ کریں کہ جو غیر ذمہ دار ہوتے ہیں ہم ان کو بہت چالاک کہتے ہیں، جو ذمہ داریوں سے اپنی جان چھڑا لے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت چالاک انسان ہے، لیکن جس کو ذمہ داری دی جائے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا چالاک نہیں ہے، پھنس گیا۔ یہ ہم اصطلاح مقرر کرتے ہیں کہ غیر ذمہ دار کو ہم چالاک کہتے ہیں اور ذمہ دار کو ہم پاگل کہتے ہیں، جبکہ خدا ذمہ دار انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ ذمہ دار انسانوں سے خدا محبت کرتا ہے، اور ہمارے اہل بیت و انبیاء بھی ذمہ دار انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ غیر ذمہ دار انسان کسی دین کے کسی شعبے میں بھی قابل احترام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے دوست پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ جب انسان کی تخلیق بھی اس مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر ایک ذمہ داری حاصل کرے، پھر بھی اگر وہ اپنے دوست کو ذمہ داری سے بچا کر رکھے تو یہ کسی قسم کا قابل احترام شخص نہیں ہے۔ قابل احترام وہ ہے کہ جو ذمہ داری کو ادا کرے۔ ذمہ داری انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کی جو فوج تھی ساری کی ساری غیر ذمہ دار انسان تھی، غیر ذمہ دار، جو ذمہ داریوں سے اس طرح بھاگتے تھے کہ ذمہ داری کو اپنے لیے عذاب و ننگوار سمجھتے تھے۔ جب بھی امام ان کو جہاد کا نام کہتے یا کوئی ذمہ داری دیتے تو یہ مختلف بہانے بناتے، کبھی کہتے کہ سردی ہے، کبھی کہتے کہ گرمی ہے، کبھی کہتے فصل کا موسم ہے۔ ان غیر ذمہ داروں کو توجہ فرمائیں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام ان غیر ذمہ داروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے معاویہ اپنا ایک فوجی دے دے اور میں 10 دینے کے لیے تیار ہوں، بعض جگہ ہے کہ میں اگر ایک دے دے تو میں 100 دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح غیر ذمہ دار انسان، امام نے بالکل اعلان براعت کر دیا تھا، بیزاری اختیار کر لی تھی کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے امام فرما دیتے خدایا مجھے ان سے لے لے یا ان کو مجھ سے لے لے، میں نے انہیں تھکا دیا اور انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے۔ یہ غیر ذمہ دار انسان ہوتا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور جو امام کے غیر ذمہ دار افراد تھے جس طرح مالک اشتر، عمار یاسر، محمد ابن ابی بکر، کہ ان کی شہادت کے بعد بھی امام غیر ذمہ دار افراد کے لاکھوں سپاہیوں میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ آئینہ آئینہ عمار، عمار کہاں ہے؟ یہ ہے ذمہ دار انسان کی قدر و قیمت امامت کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک۔ غیر ذمہ دار انسان کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ جس طرح عبداللہ ابن زبیر جب یزید نے حملہ کیا کربلا کے بعد مدینہ پر اور اپنی فوج کے لیے 3 دن کے لیے مدینہ کی تمام تر
ناموس و عزت و مال کو مباح قرار دے دیا، تو اس شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے جا کر کعبے میں پناہ لے لی۔ غیر ذمہ دار انسان، اس نے جا کر کعبے میں پناہ لے لی، لیکن خدا نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کو کعبے کے اندر ہی یزید کی فوجوں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ تھا غیر ذمہ دار انسان۔ اگر یہ ذمہ دار ہوتا اور اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیتا تو اس کے ساتھ یہ حال نہ ہوتا۔ امام نے ذمہ داری کا احساس دلایا۔ دین کو ذمہ دار افراد چاہیے، ناصر چاہیے، ناصور نہیں چاہیے۔ جس طرح ایک امت کے لیے امام ہوتا ہے، امام کو امت بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ جس سے امام ان کی اپنی ذمہ داریاں ادا کرا سکے۔ جب ایک امام امت کے اندر موجود ہو، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس امت کو حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے۔ حاضر و موجود سے بیزار کرنے کے بعد پھر ان کی دوش پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے کہ اب تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ جس طرح علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے۔ اگر کسی نے اپنے زمانے کا امام برحق دیکھنا ہے تو اس کی علامت و نشانی یہ ہے کہ وہ امت کو زمانے کے یزید اور زمانے کی طاغوت اور زمانے کے تمام اصولوں سے بیزار کرے گا، اس کے بعد اپنی امت پر ذمہ داریاں ڈالے گا۔ سب سے پہلے وہ بیزار کرے گا، دنیا سے اس کے جتنے بھی نافیں جڑی ہوئی ہیں، جتنے بھی اس کے تعلقات ہیں، سب سے پہلے وہ تعلقات کاٹے گا۔ تعلقات کاٹنے کے بعد انسان صراط مستقیم پر چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی نافیں جڑی ہوں دنیا کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، تو وہ دین میں کوئی ذمہ داری انجام نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ دنیا اس کو اس چیز کا ٹائم ہی نہیں دیتی کہ وہ آ کر دین کے لیے کوئی وقت نکالے۔ سب سے پہلے امام اپنی امت کو حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے۔ امام کا کام امت کو غفلت کی نیند نہیں سلانا، بلکہ اپنے زمانے کے یزید سے برسر پیکار ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ غفلت کی نیند سلانے والا امام نہیں ہوتا۔ امام ہمیشہ جب بھی امت کے درمیان موجود ہو، وہ امت کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا، بلکہ اور ذمہ داریاں دیتا ہے۔ اب جو ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے وہ تو اپنے پائے تکمیل و ہدف تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے ان کو پھر امامت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ جب تک وہ اپنے تعلقات ختم نہیں کریں گے دنیا کے ساتھ، اور چار سوئی جب تک نہیں چھوڑیں گے، ہر جئی نہیں بنیں گے، بلکہ یک سوئی اختیار کریں گے، ایک ہی راستہ اختیار کریں گے، وہ بھی امامت کا راستہ اختیار کریں گے، پھر وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ بغیر تعلقات کو قطع کیے انسان اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح طلاب دین معاشرے میں ایک مؤذن کی طرح ہوتا ہے۔ تو جو فرمایا کہ مؤذن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مؤذن تنخواہ والا ہوتا ہے، اور ایک مؤذن جو دین کا حقیقی مجاہد ہوتا ہے۔ جو تنخواہ والا مؤذن ہوتا ہے اس سے کسی بھی زمانے کے یزید کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خانقاہی مؤذن ہوتا ہے، اس سے یزید کا اقتدار اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ امت کو اس طرح غفلت کی نیند میں سلاتا ہے، اس طرح ایک کام میں لگا دیتا ہے کہ
کہ ان کو اور کوئی کام سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو جو فرمایا کہ جو ملا ہوتا ہے تنخواہ والا، اس کی اذان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح ایران کے اندر ایک کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ گزر رہا تھا، تو اس نے اذان کی آواز سنی۔ اذان کی آواز سننے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، تو سپاہیوں نے کہا کہ یہ اذان دے رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ اذان آیا ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان سپاہیوں کو معلوم تھا کہ یہ اذان ملا کی اذان ہے، مجاہد کی اذان نہیں ہے۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ فرق ہے دونوں میں، بہت بڑا فرق ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ ہمارے اقتدار کو خطرہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ان کو اسی کام میں مزید محو کرنے کے لیے ان کو اور سپیکر دے دو، ان کو اور مسجدیں بنوا کر دے دو۔ یہ ملا کی اذان ہوتی ہے، جس سے یزید کے اقتدار اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جب معاشرے کے اندر مجاہد اذان دیتا ہے، وہ اذان نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے زمانے کے یزید کو للکارنا اور اپنی امت کو نیند کی غفلوں سے اٹھا کر اپنے زمانے کے یزید کے خلاف شعور و آگاہی دینا مقصد ہوتا ہے۔ یہ مجاہد کی اذان ہوتی ہے۔ مجاہد کی اذان کا ہر جملہ یزید کو للکار رہا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ملا کی اذان بھی سنا دی جو ایران کے اندر دے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اور ان کے لیے اسباب فراہم کر دو۔ لیکن جب مجاہد نے آ کر اذان دی، جب امام روح اللہ موسوی خمینی نے آ کر اسی ملک کے اندر، ایران کے اندر آ کر اذان دی، پھر اس نے پوچھا، پھر اس نے کہا کہ اس اذان سے خطرہ تو نہیں ہے؟ پھر کہا گیا کہ اس اذان سے بہت خطرہ ہے۔ جب انہوں نے اس مجاہد کی اذان سے اتنا خطرہ محسوس کیا، پھر اس کی سرکوبی کے لیے بہت کوششیں کی، اس مجاہد کو ختم کر دو کہ اس سے ہمارا اقتدار الٹ جائے گا۔ اور جس طرح ہوا 1979 میں امام خمینی نے اسی اذان کے ذریعے اپنے زمانے کے یزید شاہ ایران کو بھی للکارا اور اپنی سوئی امت ایرانی قوم کو بھی غفلت کی نیند سے اٹھا کر شاہ ایران کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے آمادہ کیا، اور شہادتوں کے ذریعے، کربلا کے درس کے ذریعے دوبارہ کربلا کا احیاء کر دیا۔ یہ مجاہد کا مقام ہوتا ہے۔ یہ لا الہ، جب بھی ایک شخص مدرسے میں جاتا ہے تو کوئی ملا بن کے آتا ہے، کوئی مجاہد بن کے آتا ہے۔ اسی اہل مدرسہ کے بارے میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ گلا جو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، بھلا کہاں سے آئے اب صدا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ صرف کہنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ لا الہ عملی کرنے کی چیز ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اس لا الہ کو نافذ کرنے کی چیز ہے، یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر ساری زندگی کہ جب سے رسول اکرم آئے، اسلام لے کر آئے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں لیکن اس کے معانی کو صحیح طریقے سے درک نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں کہ لا الہ، کوئی حاکم نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ حرف استثناء، یہ باقی تمام معبودات سے، تمام حاکموں سے اللہ کو استثناء کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے کہ کوئی بھی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب آپ بتائیں، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہے کہ کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے، لیکن ہر سال، ہر 5 سال کے بعد اس طاغوت کو چننے کے لیے کون جاتا ہے؟ یہی تو ہوتے ہیں لا الہ کہنے والے کہ کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے۔ کیوں؟ انہوں نے لا الہ کا معنی صحیح طریقے سے معلوم کو نہیں ہوا۔
کوئی منبر پر آ کر ان کو لا الہ کا صحیح طریقے سے معنی ہی نہیں بتا رہا۔ یہ فرق ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ لا الہ اگر انسان سمجھ لے تو کبھی بھی اپنے زمانے کے اندر کسی طاغوت کو ووٹ نہیں دے گا۔ ہم ساری زندگی لا الہ الا اللہ کرتے رہیں، سارا دن طاغوت کے دفتروں میں بیٹھ کر میٹنگ کریں اور شام کو مسجد میں آ کر اللہ ہو کریں، یہ خود کے ساتھ خود فریبی ہے، یہ خود کے ساتھ دھوکہ ہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہو، خدا کو نہیں دے رہے۔ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، لوگوں نے خدا کے ساتھ مکر کیا اور اللہ نے لوگوں کے ساتھ مکر کیا، اور خدا کا مکر سب سے بہتر ہے۔ یہ ہے، انسان اپنے آپ کو زیادہ چالاک سمجھنے لگ گیا کہ لا الہ کا زبان پر اقرار کرتے ہوئے الہ اور کو مقرر کرتا ہے لیکن نام کسی اور کا لیتا ہے۔ یہ بات سے منافقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ صرف منافق ایسا کام کر سکتا ہے کہ زبان پر خدا کی حاکمیت کا اقرار کرے لیکن وقت آنے پر کسی اور کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہر شخص اپنی زبان پر لا الہ کہنے کے باوجود بھی ہر طاغوت و یزید کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح ایران کے اندر جب امام خمینی نے یہ نہضت شروع کی اور شاہ ایران نے یہ خطرہ محسوس کیا تو شاہ ایران نے ایک میٹنگ رکھی جس کے اندر تمام علماء کو اس نے شرکت کی دعوت دی اور تمام علماء پہنچ گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ہر کام کر کے دے دوں گا لیکن آپ جو یہ کام شروع کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہمیں اور مسجد بنوا کر دیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ مسجد کے بل معاف کر دیں، کہا ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ ہمیں مدرسے بنوا کے دیں، شاہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے گا۔ تمام تر مطالبات ماننے کے بعد جب اس شاہ ایران نے امام خمینی کو اپنی میٹنگ کے اندر دعوت دی، کہا کہ جو آپ چیز چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں میں پوری کر دوں گا لیکن یہ جو کام یہ جو تحریک شروع کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تیرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تو اپنا نجس وجود لے کر اس سرزمین ایران سے دفع ہو جا، تیری اس سرزمین پر جگہ نہیں ہے۔ تو جیسے یزید کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیں وہ بھی علماء بیٹھے تھے جو تقاضے کر رہے تھے کہ اگر ہمارے یہ مطالبات پورے کر دو تو ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف پیدا نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں لا الہ کہہ رہے تھے اور وہ بھی عالم دین متدین لوگ، عام شخص نہیں تھے، لیکن جب شاہ نے مطالبے پورے کر دیے تو شاہ کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن جو حقیقی دین کا مجاہد تھا تو جو ہمیں یہ ہے مجاہد کہ جس کو شاہ ایران نے ایک خصوصی میٹنگ کے اندر دعوت دی اور کہا کہ تمہارے جتنے مطالبات ہیں میں پورے کر دیتا ہوں لیکن اس کام کو چھوڑ دو، لیکن امام نے اس کو کیا جواب دیا؟ ایک شاہ ایران کہ جس کے پاس پورے ملک کی حکومت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، فوج ہے، ان کو امام اتنے سخت و تند لہجے میں جواب دے رہے ہیں کہ بس اتنا چاہتا ہوں کہ اپنا نجس وجود اس سرزمین سے لے جائے۔ یہ مجاہد ہے۔ یزید ملا سے نہیں ڈرتا، یزید مجاہد سے ڈرتا ہے۔ جس طرح معاویہ جب اس دنیا سے چلا گیا تو جب اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی اور لکھا تھا وصیت کو، اس کے اندر کچھ شخصیات ایسی تھیں کہ جس کے بارے میں معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا تھا کہ آپ نے ان شخصیات کو نہیں چھیڑنا، یہ جس کام میں لگے ہیں بس اسی میں لگے رہنا، یہ آپ کے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کریں گے۔ جن میں سے ایک عبداللہ ابن عمر کا بھی نام تھا اور عبداللہ ابن عباس کا بھی نام تھا۔ کہا کہ یہ اپنی زندگی میں جو کام کرتے ہیں کرنے دینا،
ان سے کوئی بھی تقاضا یا کوئی بھی ان سے کوئی بات نہ کرنا۔ کیوں کہ اگرچہ یہ بہت بڑے متدین تھے، دیندار تھے، لیکن کہا کہ تمہارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کریں گے۔ جو خطرہ پیدا کریں گے ان کی معاون نے اس وصیت نامے کے اندر ایک الگ لسٹ بنائی، جس میں سر فہرست امام حسین علیہ السلام کا نام تھا۔ کہا کہ سب سے پہلے ان کو ختم کرنا۔ کیوں کہ یہ ہے مجاہد، یہ تیرے اقتدار کے لیے خطرہ پیدا کریں گے، باقی دیندار تیرے دین کے لیے خطرہ پیدا نہیں کریں گے۔ اس لیے ایران کے اندر بھی بہت بڑے دیندار متدین تھے کہ جو اس لا الہ کہنے کے باوجود بھی مقصد امام حسین کو جانتے ہوئے بھی کربلا کو پڑھ کر بھی شاہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ منافقت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جب اس طرح کے لوگ مدرسے میں پناہ لے لیں، جس طرح عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لے لی، یہ بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے مدرسوں کے اندر پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بیت المال کھانے کے لیے مدرسوں میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دین کے ناصر نہیں بلکہ ناسور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، دین سے مدد لینے والے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس طرح کے لوگ مدارس میں بیٹھے ہوں اور ایک طالب علم جو اپنے گھر سے نکلے اس دین کو حاصل کرنے کی خاطر اور آگے اس طرح کے ناسور بیٹھے ہوں، تو وہ آنے والے کا بھی یہی اثر کرتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو اس کی قرآن کی ساتھ مثال حوالہ دیتا ہوں، سورہ توبہ کے اندر کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ جب اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ تمہارے گروہ میں سے ہر گروہ میں سے ایک شخص خدا کے دین میں تفقہ کے لیے کیوں نہیں نکلتا کہ جو واپس آ کر اپنی اس سوئی ہوئی قوم کو غفلت سے نکالے۔ جب ایک طالب علم دین خدا کے اس امر کو بجا لانے کے لیے، اس قرآن کے اس آیا پر عمل کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے اور مدارس کے اندر پہنچتا ہے، تو مدارس کے اندر بیٹھے متحجرانہ مزاج کے اساتید اس طالب علم کو بھی متحجر بنا دیتے ہیں، جو اس مقصد کے لیے نکلا تھا کہ جا کر دین کے اندر تفقہ کرے، امامت و ولایت کو جانے کہ جو متروک ہو چکے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو اس غفلت سے نکالے اور عذاب آخرت سے ڈرائے۔ لیکن جب ان کا ان استادوں سے پالا پڑتا ہے تو واپس آنے کے بعد اس طالب علم کا ختم شریف، پیش امام، نماز جنازے اور معاوضہ یہ اس کا دین بن جاتا ہے۔ پھر اس کو دین کی ذمہ داریاں بھول جاتی ہیں ان استادوں کی وجہ سے۔ کیوں کہ ایسے متحجر و خانقاہی مزاج استادوں سے تربیت لے کر آیا ہے کہ جن کا مزاج اس طرح کا تھا کہ جو اس طالب علم کے اندر راسخ ہو چکا ہے۔ آج کی اس سرزمین پاکستان پر اگر صحیح طریقے سے دین پڑھانے والا ادارہ بن چکا ہے تو عروۃ الوثقیٰ کی شکل میں ہے، کہ جو آج کی نسل کے بچوں کو متحجر و خانقاہی مزاج اپنانے کی بجائے امامت و ولایت کا احیاء کرنے کا درس دے رہا ہے۔ یہ مدرسہ آج کی نسل کے لیے امید کی کرن ہے، ایک چمکتا ہوا سورج ابھر رہا ہے، اور جو شخص بھی اس مدرسے سے لوگوں کو مایوس کرے گا اس سے بڑا خطا کار کوئی نہیں۔ میں آپ کو
مثال دوں کہ لوگ مدرسے سے کیوں متنفر ہو گئے ہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ جس طرح ہمارے استاد بزرگوار استاد محترم شیخ جواد نقوی ایک مثال دے رہے تھے کہ ایک شخص کا بیٹا تھا بہت پاک و پاکیزہ، صبح اٹھتا، نماز تہجد پڑھتا، اپنے والدین کو اٹھاتا، اپنے بھائیوں کو اٹھاتا، ان سے بھی پڑھواتا، خود نماز ظہر پڑھتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، مسجد میں جاتا، اس طرح کی تمام پاک و پاکیزہ، جھوٹ نہ بولتا، ہر چیز، یہ اس کے اندر صفت تھی۔ تو ایک دوسرا شخص آیا اور اس کے باپ سے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت پاک و پاکیزہ ہے، بہت اچھا اور بہت لائق ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ اس نے کہا کہ کس طرح ضائع نہ ہونے دو؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو مدرسے کے اندر بھیج دو۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے کے اندر بھیج دیا۔ جب اس کا بیٹا مدرسے کے اندر گیا اور 3-4 ماہ لگانے کے بعد واپس گھر میں آیا، رات کو سویا اور صبح نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ ان کے والدین بہت پریشان ہوئے کہ شاید آج بہت بیمار ہے، اس لیے نہیں اٹھا۔ اور صبح 9 بجے اس کی آنکھ کھلی اور کہا، منہ کو دھویا اور اپنے والدین سے ناشتے کا تقاضا کیا۔ تو اس کے والد نے پوچھا کہ بیٹا خیریت تو ہے، صبح نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ تو اس کے بیٹے نے جو جواب دیا اپنے والد کو، اس نے اپنے والد کو اتنا منحرف کر دیا، اتنا بدگمان کر دیا کہ اس کا والد بہت افسوس کرنے لگا۔ اس نے وہی جواب دیا جو اپنے اساتذہ سے پڑھ کر آ چکا تھا، جو اپنے متحجرانہ اساتذہ سے پڑھ کر آ چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو کیا جواب دیا کہ ہاں اگر نیند کی حالت میں نماز چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ مدرسے سے پڑھ کر آیا تھا، جواز لے کر آیا تھا نماز چھوڑنے کا کہ اگر نیند کی حالت میں نماز چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا والد اتنا بدگمان ہو گیا کہ اس کو اپنے بیٹے کو دوبارہ کبھی مدرسہ بھیجنے کی شکل تک نہیں دکھائی، اور دوسروں کو بیٹوں کو بھی روکتا تھا کہ کبھی بھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھنی۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ جب مدارس کے اندر بیٹھے ہوں اور اس طرح کے بچوں کی تربیت کریں، جب وہ واپس معاشرے کے اندر آتے ہیں اور اپنا کردار دکھاتے ہیں تو معاشرہ بدظن ہو جاتا ہے مدرسوں سے۔ جب یہ معاوضے والا ایک تربیت یافتہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ جس کو معاوضہ ملے تو اس کے لیے نماز واجب ہوتی ہے، معاوضہ نہ ملے تو اس کے لیے بھی نماز واجب نہیں ہے، جب اس طرح کی تربیت کر کے بھیجیں تو معاشرہ مدرسوں سے بدظن ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج لوگ علماء سے دور ہیں، اس لیے آج لوگ دین سے دور ہیں۔ اسی طرح طالب علم دین کو 2 لوگ خراب کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک مدرسے کے اندر بیٹھے اساتذہ کہ جو اس کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی اس کو تعلیم دیں گے وہی واپس آ کر وہ بیان کرے گا۔ اگر اچھی ہوگی تو اچھی بیان کرے گا، غلط ہوگی تو غلط بیان کرے گا۔ اور دوسرا، معاشرے کے اندر موجود حوصلہ شکن افراد کہ جو لوگوں اپنے باتوں اور افواہوں کے ذریعے، اس کی بےعزتی کے ذریعے اور تمام طرح کے طریقے شیطانی، کیونکہ یہ لوگ انسانیت کے روپ میں شیطان کے آدمی ہوتے ہیں کہ جو اس کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں لیکن ہوتے شیطان ہیں۔ طرح کی اس کے اوپر باتیں کریں گے تاکہ وہ دوبارہ مدرسے کے اندر جانے سے توبہ کر لے۔ یہ 2 لوگ جب ہوتے ہیں تو معاشرے سے بدظن کر دیتے ہیں، معاشرے کو مدرسے سے بدظن کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ دین اور علماء سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسان جب کھیت کے اندر بیج بوتا ہے تو وہ کس طرح ان بیجوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا خود بھی کرتے ہوں گے کہ پرندوں کو اڑانے کے لیے مختلف طرح کے اسباب و وسائل اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں،
کہ جس سے وہ پرندوں کو بھگاتے ہیں، اگر یہ کام نہ کریں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے تمام دانے پرندے چوگ کر لے جاتے ہیں، چند ہوتے ہیں جو پروان چڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب معاشرے سے کچھ افراد دین کی تفقہ کے لیے نکلتے ہیں تو یہ انسانی روپ میں شیطان کے بندے جب ان کو آ کر ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ان کا حوصلہ پست کرتے ہیں، تو بہت سے ہوتے ہیں جو بدگمان ہو جاتے ہیں، لیکن جو اپنی قوت ارادی کے ساتھ جاتے ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ حوصلہ شکن آپ کو طرح طرح کی افواہوں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے آپ کو بزدل کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ اپنی عزت خدا کی بارگاہ میں دیکھیں۔ ایک طالب علم دین کی اتنی عزت ہے کہ جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب ایک دین کا طالب علم جاتا تھا تو امام کھڑے ہو جاتے تھے اس کے احترام میں، یہ اس کا احترام ہے۔ اسی طالب علم دین کے بارے میں حضرت زہرا فرماتی ہیں، سیدۃ النساء العالمین، وہ فرما رہی ہیں کہ طالب علم دین میرے بیٹے حسن و حسین کی طرح ہے، یہ احترام ہے۔ اسی طالب علم کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جو شخص دین کا حقیقی طالب علم ہوتا ہے، ولایت و امامت کا احیاء کرنے والا ہوتا ہے، سیرت و ائمہ پر چلنے والا ہوتا ہے اور لوگوں کو چلانے والا ہوتا ہے، ان کے بارے میں توجہ کریں کہ کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول اس کے لیے درود پڑھتے ہیں، اور وہ جب اپنے قدم رکھتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں، اور سمندر کی تمام مخلوقات اس طالب علم کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ یہ احترام ہے۔ اس احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسان دین کے اندر جائے، اگر ان بہت سے شیطانی ایجنٹے اگر آپ کا اگر حوصلہ پست کرتے ہیں تو کیا ہو؟ ان کی باتوں پر اپنے کان نہ دھریں۔ لیکن آج کے زمانے میں سب سے بڑی مشکل مدارس میں جانے کے لیے وہ والدین کی طرف سے ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں جانے دیتے، ہر گناہ کرنے کے لیے اسباب فراہم کر دیتے ہیں۔ نیٹ، سوشل میڈیا کے جو گٹر ہے، اس کے لیے باپ اپنے بیٹے کو 30-40 ہزار کا موبائل لے کر دے دیتے ہیں، ہر فحاشی کا لباس لے کر دے دیتے ہیں، اس کے لیے ہر فحاشی کے اسباب فراہم کر دیتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجنے کے لیے ننگوار سمجھتے ہیں۔ جس کا بیٹا مدرسے کے اندر چلا جائے اس کے والدین کہتے ہیں کہ یہ ضائع ہو گیا۔ دیکھیں اس حد تک ہمارا معاشرہ دین سے اور علماء سے بدظن ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھیجنے سے کہتے ہیں کہ ضائع ہو گیا ہے، نکما ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کام کے کون ہے ان کی نظر میں کہ جو ڈاکٹر بنے، جو انجینئر بنے، جو اعلیٰ عہدے پر جائے، جو اپنے زمانے کے طاغوت کا نوکر بنے، وہ اس کے لیے بہت اہم ہے، لیکن جو اپنے زمانے میں موجود متروک امامت و ولایت کو دوبارہ احیاء کرنے کے لیے اس راہ پر چلے، اس کو کہتے ہیں کہ ضائع ہو گیا ہے۔ اس بدگمانی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج والدین کا اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں وقف کرنا، بھیجنا، قربان کرنا مشکل ہے، لیکن کربلا تب سمجھ جاتی ہے جب اپنی اولاد کو قربان کر دو، پھر صحیح طریقے سے انسان کو کربلا سمجھ میں آتی ہے، اولاد کو قربان کرنے سے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی اولاد کو قربان کر دی۔ 10ویں روز یوم عاشوراء جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو چکے تھے، اس کے بعد امام خیمے میں گئے اور بی بی رباب سے کہتے ہیں کہ میرا شیر خوار کہاں ہے، میرا اصغر کہاں ہے؟ بی بی نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ اس کی پیاس بجھانی ہے۔
بیوی نے پھر اور کوئی بات نہیں کی، بلکہ اصغر کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر میدان کربلا اس چھکی فوج کے سامنے لے گئے اور کہا کہ اے لعینو، اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اس شیرخوار سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس کو تو پانی پلا دو، اس کا کیا قصور ہے؟ جب امام نے یہ بات کہی تو ان کے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ سب کہنے لگے کہ فرات سے منافق پانی پی رہے ہیں، مشرک پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، حیوانات پانی پی رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، لیکن ایک 6 ماہ کا چھوٹا بچہ پیاسا ہے۔ جب عمر سعد نے اپنی فوج کے اندر یہ حالت دیکھی، دوڑ کر حرملہ کے پاس گیا، حرملہ سے کہا کہ حرملہ اب تمہاری مہارت کا وقت آ گیا ہے۔ حرملہ نے کہا کہ کیا کوئی اور ایک تازہ دم دستہ حسین کی مدد کو آ پہنچا ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر کون آ گیا ہے؟ عمر سعد لعین کہتا ہے کہ وہ حسین کے ہاتھوں پر سفیدی دیکھ رہے ہو، اس کا نشانہ بنانا ہے۔ عمر سعد نے کہا کہ میں اس پر تیر نہیں چلا سکتا، میرے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ لیکن عمر سعد نے کہا کہ جتنا اس مجاہد نے ہماری فوج کے اندر ہلچل مچا دی ہے، اتنا کسی اور نے نہیں مچائی، جلدی سے تیر چلاؤ۔ حرملہ نے تیر اٹھایا اور کمان میں ڈالا۔ ڈالنے کے بعد حضرت اصغر کا نشانہ لیا، نشانہ لینے کے بعد پھر کمان کو زمین پر رکھ دیا۔ لعین عمر سعد کہتا ہے کہ زیادہ احساساتی مت بنو، تیر چلاؤ، انعام کی لالچ دی۔ بالآخر حرملہ نے تیر اٹھایا اور اٹھا کر نشانہ لیا اور حضرت اصغر کی گردن کا نشانہ لے کر اس طرح تیر مارا کہ وہ تیر حضرت اصغر کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایک قیامت برپا ہو گئی۔ وہ کیا منظر تھا کہ جس طرح ایک مچھلی پانی سے نکلتی ہے اور تڑپ رہی ہوتی ہے، بالآخر وہ ایسا ایسا اس کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، ایسا ایسا وہ تڑپ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب تیر لگا، حضرت اصغر کی تڑپ اٹھی، پھر تڑپ کے بعد وہ تڑپ رک گئی، پھر حضرت اصغر ٹانگیں ہلانے لگ گئے۔ جب ٹانگوں کو ہلانے کی طاقت بھی نہ رہی، پھر زبان ہلانا شروع کر دی۔ بالآخر یہ بھی وقت ختم ہو گیا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اسی وقت جب دیکھا کہ حضرت اصغر کی جان نکل چکی ہے، کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین